السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں اپنی موسٹ رومانٹک ای بک کا نئے وحشت کے ساتھ۔ اگر اس ای بک پر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا رہا تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ای بک بھی مکمل اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گی۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کی ای بک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وحشتوں کے ڈیرے جہاں آباد ہو جائیں تو سکون کے پنچھی اپنی اڑان بھر لیتے ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑتا کسی کی تنہائی سے، کسی کے بے آبرو ہونے سے۔ محبت کے بھرم ٹوٹتے ہی انسان پتھر ہو جاتا ہے، اسے زندگی سمجھ آنے لگتی ہے۔ محبت سرد ہواؤں کی مانند ہوتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے نہ پکڑ میں آتی ہے، بس محسوس ہوتی ہے۔ اس نے بمشکل اپنی جلتی متورم آنکھوں کو کھول کر کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ ہر شے وہیں اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اس کا کمرہ ہمیشہ سے ہی بڑا ویل آرگنائز تھا۔ دائیں جانب دیوار پر نصب لکڑی کے وارڈروب اور اس کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل، چمکتا دمکتا گلاس مرر جس کے آگے دنیا کے سب سے مہنگے پرفیومز کا ڈھیر بہت عمدہ طریقے سے سجا تھا۔ ڈریسنگ کے ایک کارنر میں سفید پھول جن کے پتے سرخ تھے اور ٹہنیاں کرسٹل کی شفاف گلدان میں بہت خوبصورت دکھائی دیتی تھی، تو دوسری جانب ایک فوٹو فریم تھا جس میں ایک نازک سی موم کی گڑیا کی تصویر تھی جو دیکھنے والے کو لمحے بھر کے لیے مبہوت کر سکتی تھی۔ غلافی سنہری آنکھیں، گلابی گال، لمبے بال جو اونچی پونی میں مقید تھے، تھوڑی پر تل گنہری سیاہ پلکیں جن کا جال دلکشی سمیٹے ہوئے تھا، آنکھوں کو ٹھہرنے کا حکم دینے لگتا۔ وہ نرخیز کلی مکمل اپسرا تھی، دل کی ملکہ تھی، اور اس کا نصیب کسی اپسرا سا تھا۔ دل کی دنیا میں کوئی شہزادہ آباد نہ ہوا تھا، وہ تہی داما رہی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتی، شاید کسی احساس کو محسوس کرنا چاہ رہی تھی۔ دل کی دنیا میں آبلہ پائی ہوئی تھی، جذباتوں کا سیلاب امٹتا، بے یقینی میں لپٹا، کسی بھی حد کو چھونے کو تیار تھا۔ تبھی عنقمت درید اپنی جان کو مزید جلاتی اس بے مہر کے بستر پر دراز ہوئی، جہاں وصل کی کئی راتیں اس شخص نے عنقمت درید کو نظر کی تھی، لیکن اس کی محبت آج بھی قائم و دائم تھی۔ وہ کسی اور کی محبت تھا، عنقمت درید کا عشق تھا، پر نامکمل عشق کب سکون دیتا ہے۔ ظالم نظار عنقمت درید کی دعا تھا، پر کچھ دعائیں ہمیں اللہ صبر کرنے پر عطا کرتا ہے۔ عنقمت درید اس کے وصل کی ماری طالب نظار کی بے حسی کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ کسی کے سسکیوں پر طالب نظار تڑپ جاتا تو عنقمت درید بے موت مرنے لگتی۔ عشق کی یہی عطا سب سے نرالی ہے، چاہت اور چاہنے والوں کی رسوائی، تمنا طلب ہوتی ہے۔ دل میں اٹھتی ریسوں کو دباتی وہ اٹھتی دیوار میں نصب طالب نظار کی بڑی سی تصویر کے سامنے جا ٹھہری۔ آپ کا عشق کھا رہا ہے سائیں، دل کی آہیں سسکیاں روح میں اتر رہی ہیں۔ مت لے میرے عشق کا امتحان، مر جاؤں گی لوٹ آئیں زندگی کی طرف۔ کیا واقعی طہور سلطان کے حب میں اتنی پاکیزگی تھی کہ عنقمت درید ہر بار ٹھکرائی جاتی؟ عنقمت بری طرح روتی، اپنی بھیگی سرخ آنکھوں سے ظالم بادشاہ کو دیکھتی، دل کا درد بہانے لگی، جس کے دل کی آرزو محض عنقمت درید کی بربادی تھا۔ ہاں، وہ کر گیا تھا تباہ، اپنی بے حسی سے، اپنے ہجر سے اسے کاٹ گیا تھا۔ یہ جو رویوں کے دکھ ہوتے ہیں نا، یہ دراڑیں سی ڈال دیتے ہیں ہماری سوچوں میں، یادوں میں، دل میں، یہاں تک کہ جسم و جاں میں۔ تیرے بعد کہانی میں اندھیرا سا چھا گیا، ایک خوبرو شہزادی کو تیرا عشق کھا گیا۔ محبت کی الگ کہانی ہے، جسم و جاں میں اترنے والے لوگ اکثر بے حس ہو جاتے ہیں، ہماری آہوں سے، ہماری چاہت سے، یہاں تک کہ ہماری رکتی سانسوں سے بھی ان کا واسطہ نہیں رہتا۔ ابھی عنقمت نہ جانے کتنی دیر یوں ہی اس کے خیالوں میں گم رہتی، جب کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھتا۔ وہ چونکتی پیچھے کی جانب مڑی تو بی جان کو بھیگی آنکھوں سے خود کو تکتے پایا، وہی تو تھی اس کی غم کی ساتھی۔ بی جان ہم مر جائیں گے، سائیں کو کہیں ہمیں معاف کر دے، ختم کر دے ہماری سزا۔ کیوں ترس نہیں آتا ان کو ہم پر، یہ ہجر ہماری نسوں کو جامد کر رہا ہے بی جان۔ عنقمت کی کیفیت سمجھتی بی جان اسے سینے میں بھیج گئی۔ وقت کے کھیل نرالے تھے، وہ تڑپ کر سانسیں گن رہی تھی تو طالب نظار ہجر نبھا رہا تھا۔ میری گڑیا صبر کرو، وقت دو اسے، دیکھنا وہ لوٹ آئے گا، تمہاری محبت اسے پھر سے جینا سکھائے گی میری بچی، تم بس اللہ پر توکل رکھو۔ بی جان ہر بار کی طرح اسے سمجھاتی اپنے ساتھ لیے نیچے چلی آئیں۔ سلطان پیلس میں ہر روز کی طرح سناٹا تھا، ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بی جان اسے اپنے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھی تو عنقمت بھی کچھ سکون کے خاطر ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ بی جان ہولے سے اس کے گھنے سیاہ بالوں میں اپنی پرشفقت انگلیاں پھیرتی عنقمت کو پرسکون کر گئی۔ وہ دونوں دادی پوتی اپنے خیالوں میں گم تھی جب لاؤنج میں اذلان تھکا ہارا سا داخل ہوا۔
بلیک پینٹ کیمل شرٹ میں ملبوس وہ بے حد وجیحہ لگ رہا تھا۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ ازلان انہیں سلام کرتا کوچ پر ٹک گیا۔ انکمت فوراً اس کی آواز سنتی بنا کچھ کہے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس وقت ازلان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وعلیکم السلام میرے شہزادے، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ کیوں تھکاتے ہو خود کو اتنا؟ مان کیوں نہیں جاتے بہن کی بات؟ یہاں رہو ازلان، انکمت کو ضرورت ہے تمہاری۔ بی جان اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے بولی۔ سفید رنگ، براؤن بال، ہلکی سی بڑی ہوئی شیو، مضبوط توانا شانے، سیاہ آنکھیں، انابی بھیجے لب، وہ اپنی ہی شخصیت رکھتا تھا جس سے ہر کوئی واقف تھا۔ ازلان شروع سے ہی سنجیدہ تھا، بہت کم لوگوں نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ازلان درید انکمت درید کا بڑا بھائی تھا۔ انکمت نے ابھی اپنی کالج کی پڑھائی مکمل کی تھی۔ ازلان 2 سال سے شہر میں مقیم اپنا بزنس اسٹیبلش کر چکا تھا۔ ماں باپ کی طلاق کے بعد دونوں نے ہی بھی جان کے پاس رہنے کو ترجیح دی تھی، پر انکمت درید نے ازلان درید پر تعلیم نظار کو فوقیت دے کر اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ ازلان کی سنجیدگی اس حادثے کے بعد مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ سلطان پیلس بھی مہینوں میں چکر لگاتا، وہ بھی جان کے لاکھ گلے شکووں کے بعد۔ وہ اپنی وجہ سے اپنے رشتوں کو سروائیو نہیں کروانا چاہتا تھا۔ تعلیم سر آ رہے ہیں، تعلیم سر آ رہے ہیں، ہر طرف اس کے نام کی گونج تھی۔ آج اس کا کنسرٹ اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ لندن میں مقیم یہاں کا بادشاہ تھا۔ اپنی پرسوز آواز سے ہزاروں دلوں پر راج کرنے والا وہ تعلیم نظار تھا، جس کی ایک جھلک کے لیے لوگ دیوانے تھے۔ گانا اس کا پاگل پن تھا اور اپنے پاگل پن سے تعلیم نظار کو عشق تھا۔ ہال سیٹ رافے، تعلیم اپنے پی اے کو مخاطب کیا جو 3 سال سے اس کے ساتھ تھا۔ آج کا کنسرٹ بھی اس نے آرگنائز کرایا تھا۔ وہ جانتا تھا تعلیم نظار اگر کسی چیز سے چڑھے تو وہ بے ترتیب چیزوں سے۔ اس کی زندگی میں ہر کام ایک پلاننگ کے تحت ہوتا تھا، جسے پایا انجام تک پہنچانا تعلیم نظار کا فرض تھا۔ یس سر، آل سیٹ، گیو می 10 منٹس ٹو ری چیک آل تھنگس۔ رافے نے پھر سے سب کنفرم کرنے کی اجازت مانگی۔ تعلیم نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ بلیک جینس، ڈارک میرون لیدر جیکٹ، اندر وائٹ ہی ہائی نیک، گلے میں ڈالے سلور لاکٹ جس پر ایک الفٹ بڑی شان سے براجمان تھا۔ گلابی لب، بھورے بال، سبز آنکھوں میں سرخی لیے وہ کتنی ہی لڑکیوں کا دل دھڑکا گیا تھا۔ تعلیم نظار ایک ابھرتا ہوا ستارہ تھا جس کی اڑان کی دھوم پورے لندن میں مچی ہوئی تھی۔ کتنے ہی لوگ اس کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند تھے، مگر وہ تعلیم نظار تھا۔ اس کا اپنا ایک سٹینڈرڈ تھا، وہ خود ایک برانڈ تھا۔ کسی کے حکم پر چلنا اس کی انا کے خلاف تھا۔ اس کی مغروریت اسے لوگوں میں مزید مقبول بناتی تھی۔ وہ بے دلی سے میک اپ روم میں بیٹھا موبائل سکرول کر رہا تھا جب ایک چہرے پر اس کی نظریں ٹک سی گئیں۔ سبز آنکھوں میں جیسے خون سا اتر آیا تھا، سرخ لبوں کو اتنی سختی سے بھینچا گیا تھا کہ خون کی بوند چھلک پڑی۔ وہ چہرہ جس سے تعلیم نظار کو بے پناہ نفرت تھی، آج جو اس کے سامنے آئے گا شاید اس نے نہیں سوچا تھا۔ تعلیم خود کو کمپوز کرتا ہاتھ میں موبائل لیے کوئی نمبر تلاش کرنے لگا۔ 3 سال بعد نہ جانے کس کشش کے تحت اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس وقت اسے اپنا ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تعلیم نے کال ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب انکمت کو جو ابھی روم میں آئی تھی، بی جان کا فون بجتے دیکھ حیرانی سے فون کی جانب لپکی۔ انکمت نے جو ہی فون اٹھایا، کچھ لمحوں تک دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ انکمت جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، کال کر کے خاموش رہنے والے پر بھڑک اٹھی۔ جب بات نہیں کرنی تھی تو کال کیوں کی؟ ذرا تہذیب نہیں کہ کسی کو یوں پریشان کرنا برا فعل ہے؟ ہاں خبردار جو اب کال کی بدتمیز نہ ہو تو، آخر میں بھررائی سی آواز میں بولتی انکمت۔ فون رکھنے ہی لگی تھی جب کانوں میں کسی کی دہاڑ نما آواز گونجی۔ انکمت درید، ہوش میں آؤ، تمہیں اندازہ ہے کس سے بات کر رہی ہو؟ اپنی بکواس بند کرو اور میری بات کو دھیان سے سنو۔ انکمت کے ہاتھوں سے جانی پہچانی آواز سنتے چیخ نکل گئی، اوپر سے اس قدر گمبھیر لہجہ۔ آواز کی گراہٹ اسے کانپنے پر مجبور کر گئی۔ انکمت کو لگا فضا جامد ہو گئی ہے، ہواؤں کی سرسراہٹ دل میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی، تعلیم نظار اور وہ بھی انکمت درید کو فون کرے، ناممکن سی بات تھی۔ انکمت نے خود کو چٹکی کاٹتے گویا کسی خواب سے جگایا تھا، پر جب خواب نہ ٹوٹا تو انکمت نے گہرا سانس بھرتے دوبارہ فون کان سے لگایا۔ بدن کی کپکپاہٹ دل کی دھک دھک سے بڑھ گئی تھی۔ جی وہ میں سمجھی کہ کوئی، ابھی انکمت اپنا جملہ مکمل کرتی جب تعلیم کی پاٹدار آواز سنائی دی۔ تم سمجھی کہ ہوگا کوئی تمہارا عاشق جو رات کے اس وقت حسین وقت میں تمہیں اپنی رام کہانی سنانے کے لیے فون کر رہا ہے نا انکمت درید؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں جانے کی، میری چیزوں کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھونے کی؟
تعلیم کی آواز میں قہر سمٹ آیا تھا، تو گویا اس کو خبر مل چکی تھی۔ عنقمت کی سانسیں اٹکنے لگی۔ کیا جواب دے؟ 3 سال بعد بھی ظالم نے رابطہ بحال کیا تو کس لیے؟ اپنے کمرے میں اس کی موجودگی کو ناپسندیدہ قرار دینے کے لیے، یا اپنی نفرت کا برملا اظہار کرنے کے لیے؟ عنقمت کے آنسو ٹوٹ کر زمین بوس ہونے لگے، پلکیں بے ساختہ بھیگتی چلی گئیں۔ میرا بھی کمرہ ہے تعلیم، آپ اس طرح… وہ گھٹی گھٹی آواز میں جیسے تعلیم کو خود سے جڑے رشتے کا احساس کرانے لگی، پر تعلیم کے کہہ کے سنتے وہ فون پر گرفت مضبوط کر گئی۔ تم آج بھی اتنے ہی شاطر ہو عنقمت درے، جتنی 3 سال پہلے تھی۔ اپنی وصل کی گھڑیاں یاد دلانا چاہتی ہو تعلیم نزار کو، جب تم ٹوٹ کر میرے بازوؤں میں بکھری تھیں، یا یہ کہوں کہ اپنے کھیل میں مجھے اپنی راتوں کا سامان بنایا تھا؟ لفظ لفظ طنز میں لپٹا نستر تھا جو عنقمت درید کی روح کو چیرتا، بے آبرو کرتا گیا۔ تعلیم کال کاٹ کر گیا۔ مجھے تمہاری جدائی کا دکھ تو ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میں وہ دکھ ظاہر نہیں کر سکتا، نہ تم پر اور نہ ہی اپنے ارد گرد کے لوگوں پر۔ سب سچ ہے، یہ ہے، سب صحیح ہے کہ اداکاری بڑی مشکل ہے۔ وہ اپنے موبائل پر بلیک ساڑی میں ملبوس پری کو دیکھتا دھیمے سروں میں بولتا آنکھیں موند گیا۔ تعلیم نزار بہت خوب محبت نبھائی تھی کہ عنقمت درے سانس تک سینے سے بحال نہ کر پائی تھی۔ تعلیم کے شکست خوردہ لفظوں نے اس کی نازک سی لڑکی کو تار تار کیا تھا، اور عنقمت وہیں حواس کھوتی چلی گئی۔ سلطان پیلس میں 2 فیملی آباد تھی، درید سلطان، ان کی اہلیہ شاہین درید، ان سے چھوٹے بھائی نزار سلطان اور ان کی بیگم عروج۔ دونوں بھائیوں کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بی جان درید سلطان، تعلیم نزار کی والدہ، دونوں کے مزاجوں سے بخوبی واقف تھی، اس لیے انہوں نے دونوں بھائیوں کی شادی کرانے کا فیصلہ کیا۔ درید کی ہٹ درمی کو دیکھتے بی جان نے ان کا رشتہ اپنی پرانی دوست کی بیٹی شاہین سلطان سے طے کیا، اور نزار سلطان کا رشتہ اپنے ہی خاندان میں کیا۔ جہاں درید سلطان نے شادی کا سن کر خوب واویلا کیا، وہیں نزار سلطان نے ماں کی بات پر فرما برداری سے سر جھکا دیا۔ درید سلطان کے نہ کرنے کے باوجود ان کی شادی شاہین بیگم سے کرا دی گئی، جو کافی خوبصورت تھی۔ درید سلطان کو ان کے حسن نے کافی اٹریکٹ کیا تھا، اسی لیے وہ بنا کچھ کہے شاہین بیگم سے اپنا ازدواجی رشتہ استوار کر گئے۔ وہیں دوسری جانب نزار سلطان اپنی بیگم کی اکھڑ طبیعت دیکھ کر دن بدن پریشان ہونے لگے۔ عروج بیگم کی سوچ کافی اونچی تھی اور زبان کے آگے کھائی۔ دونوں بھائی بس اپنی جگہ نبھا رہے تھے، پر جب دونوں کو ہی باپ بننے کی خبر ملی، زندگی نئے سرے سے خوبصورت لگنے لگی تھی۔ نزار سلطان تو عروج بیگم کا بے حد خیال رکھتے، ان کو ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھتے۔ درید سلطان ذرا مزاج کے مختلف تھے، وہ بس نام کی پرواہ کرتے۔ ہاں، ایک بات جو انہوں نے پہلے ہی شاہین بیگم کو جتلائی، وہ کہنا نہ بھولتے کہ انہیں اپنے گھر کا وارث چاہیے، کسی بھی صورت بیٹا۔ شاہین بیگم ان کی سوچ پر اندر ہی اندر کڑنے لگی تھیں۔ ان کو صبر کا پھل ملا، اور اللہ پاک نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا، جس کا نام بی جان نے اذلان درید سلطان رکھا۔ اذلان بے حد گول مٹول خوبصورت بچہ تھا۔ شاہین بیگم تو اسے سینے سے لگائے رکھتی، وقت یوں ہی بے پر کے گزرنے لگا۔ بیٹے کے بعد درید سلطان کے مزاج بھی ڈھلنے لگے، مگر وہی ازلی رقابت، حسن کی کشش نے ایک بار پھر انہیں راستہ دکھا، اور وہ دوسری سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے۔ سلطان پیلس میں اگر کوئی خوشباش تھا تو بی جان، ان کی خوشی دگنی ہو گئی جب عروج بیگم نے بھی شہزادے کو جنم دیا، جس کا نام نزار سلطان نے تعلیم نزار رکھا۔ اس کی سبز آنکھیں سرخ سفید رنگت کسی کو بھی اپنی جانب مائل کر سکتی تھی۔ بی جان جہاں اپنے خاندان کو بڑھتا دیکھ خوش تھیں، وہیں بیٹوں کی زندگی میں چلتے طوفان سے بھی واقف تھیں۔ ایک طرف درید کا رویہ، دوسری طرف نزار کی پریشان بی جان بس کسی بھی طرح انہیں آباد کرنا چاہتی تھی، پر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور وہ دن بھی آن پہنچا جب شاہین بیگم نے کھلے عام درید سلطان سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ وہ کسی طور ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو تیار نہ تھی۔ بی جان کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ درید سلطان نے خاموشی سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ سنا ہے، رب کے فیصلوں میں کون دخل کر سکتا ہے؟ اچانک ہی شاہین بیگم کی طبیعت خراب ہوئی تو پتہ چلا وہ پھر سے امید سے ہیں۔ شاہین بیگم بچہ دنیا میں لانے کو تیار نہ تھیں، پر بی جان کی منتوں پر انہوں نے یہ کہہ کر حامی بھر لی کہ یہ بچہ ان کی ذمہ داری نہیں ہوگا۔ زندگی دوبارہ اپنی ڈگہ پر چلنے لگی۔ 9 ماہ کیسے گزرے کسی کو پتہ نہ چلا۔ اذلان اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ شاہین بیگم نے ایک گلابی پری کو جنم دیا، جسے عنقمت درید کا نام ملا۔ عنقمت کو دیکھتے بی جان پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گھر کا شیرازہ بکھرنے کو تھا۔ ایسے میں اس بچی کا آنا بی جان کو لگا جیسے کوئی نعمت ہو، کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے، مگر شاہین بیگم ڈٹی رہیں، اور 1.5 ماہ بعد ہی طلاق کی کارروائی مکمل کرتی ملک ہی چھوڑ گئیں۔ نزار سلطان سے نباہ کرنے کی عروج بیگم نے شرط رکھی کہ وہ جب تک اس پیلس سے الگ نہ ہوں گے، وہ اپنی اولاد کی شکل نہ دیکھنے دیں گی۔
بی جان نے بیٹے کا گھر بسانے کے خاطر نزار سلطان کو خود سے الگ کر دیا۔ نزار سلطان اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ روز بیگم تعلیم کو دیکھتی تو کھیل اٹھتی۔ تعلیم کی شرارتوں نے ان کا گھر خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی خوش تھے۔ بی جان نے اذلان اور عنقمت کے لیے اپنی پرانی دوست کی بیٹی کو ساتھ رکھ لیا جو بیوہ تھی۔ نگین نے دونوں بچوں کی پرورش خوش اسلوبی سے کی۔ انہیں ماں کا پیار دیا، مگر اذلان ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ ہر بات کو سمجھنے لگا تھا۔ جہاں عنقمت نگین بیگم کو مم کہتی، وہیں اذلان درید انہیں مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھتا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ اذلان کافی میچور ہونے لگا۔ وہ نارمل بچوں کی طرح کھل کر نہ کھیلتا۔ اس کی زندگی اس کی بی جان اور بہن عنقمت تھی۔ درید سلطان طلاق کے بعد ہی غائب ہوئے اور کوئی خبر نہ دی۔ بی جان کی بوڑھی آنکھیں بیٹوں کے انتظار میں تھکنے لگی تھی جب ایک خبر نے ان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ درید سلطان جو جرمنی میں تھے، کار ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہوئی۔ اس سے دردناک حقیقت جو سب پر آشکار ہوئی کہ وہ دوسری شادی کر چکے تھے، جس سے ان کی ایک بیٹی طہور سلطان تھی۔ بی جان نے طہور کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ طہور نے خوبصورتی اپنے ماں اور باپ دونوں سے چرائی تھی۔ بھوری آنکھوں والی وہ گڑیا سلطان پیرس میں سہمی سہمی سی رہتی۔ اذلان سے تو اسے شروع سے ہی ڈر لگتا تھا۔ عنقمت سے اس کی بہت بنتی تھی۔ اتنے بڑے پیلس میں وہ 4 لوگ کافی خوش باش تھے۔ عنقمت کو ایک بہن مل گئی تھی تو اذلان کی جان کا آزار۔ یہ وقت کب گزرا کسی کو پتہ نہ چلا۔ بچے اب کالج جانے لگے تھے۔ اتفاق سے عنقمت اور طہور نے بھی وہیں ایڈمیشن لیا جہاں تعلیم نزار پڑھائی کر رہا تھا۔ آج عنقمت اور طہور کا کالج میں پہلا دن تھا۔ وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عنقمت نے بلیک کرتا شلوار زیب تن کیا ہوا تھا جس پر ریڈ سکارف کے حالے میں اس کا پرنور چہرہ دمک رہا تھا۔ گلابی لب بنا کسی آرائش کے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ طہور لیدر جیکٹ پر بلو جینز پہنے چمکتی چاندنی کو مات دے رہی تھی۔ کٹاؤدار لب خوبصورتی سے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ دونوں ہی بے حد پرکشش اور جاذب نظر لگ رہی تھیں۔ وہ دونوں نیچے آئیں تو بی جان نے بے ساختہ ان کی بلائیں لے ڈالیں۔ ماشاءاللہ میری شہزادیاں تو کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ بی جان نے باری باری دونوں کا ماتھا چومتے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے ہماری راکنگ لیڈی، آپ سے زیادہ پیارے نہیں لگ سکتے ہم دونوں، عنقمت بی جان کی گال کھینچتے ہوئے بولی تو طہور اس کی شرارت پر کہکا لگا اٹھی۔ بی جان نے عنقمت کو دھمکا جڑا تو وہ بھی مسکراتی ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ نگین بیگم نے سب کے لیے ناشتہ لگایا۔ ارے بی جان، میں تو بھول گئی، مجھے کچھ ڈاکیومنٹس کلیکٹ کرنے ہیں تو جلدی جانا ہوگا، عنقمت اٹھتے ہوئے بولی تو طہور بھی ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ طہور ایک ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ 18 سال کی عمر میں بھی اس سے زیادہ باتوں کی سمجھ نہ تھی۔ عنقمت اسے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتی۔ وہ دونوں ڈرائیور چاچا کے ساتھ کالج پہنچی تو ایک پل کو عنقمت بھی اتنے بڑے کالج کو دیکھ کر گھبرا گئی، پر پھر خود کو کمپوز کرتی طہور کا ہاتھ پکڑے کالج کا بڑا سا گیٹ عبور کر گئی۔ طہور چندہ آپ یہیں کھڑی ہوں، آپ وہ بھی ڈین کے آفس سے آتی ہیں۔ عنقمت ڈین کے آفس سے جانے کا بتاتی اسے ایک بینچ پر بٹھاتے آگے بڑھ گئی۔ طہور اکیلی وہاں بیٹھی بے بسی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ گلابی رنگت میں مزید سرخیاں سی گلنے لگی تھیں۔ سرخ کٹاؤدار لب کپکپاہٹ کا شکار تھے۔ بھوری آنکھوں کے ہیر پھیر سے لوگ رک رک کر اسے دیکھنے لگے۔ طہور مزید خود میں سمٹی۔ تعلیم جو ابھی کالج آیا تھا سامنے ہی بینچ پر بیٹھی چھوٹی سی لڑکی دیکھتا پل میں مبہوت ہوا۔ بے خودی میں تعلیم کا ہاتھ اپنے دل پر پڑا۔ دل کی دھڑکن کی روانی تعلیم نزار کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اپنے قدم ڈری سہمی گڑیا کی جانب اٹھا گیا جو اب اتنے لوگوں کو دیکھتی گھبراہٹ کے باعث منہ کھولے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تعلیم اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر بھاگ کر طہور کے پاس پہنچا۔ طہور کی آنکھوں سے بے بسی سے آنسو بہنے لگے، سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ تعلیم تو اس کی بھوری آنکھوں میں خود کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ سرخ کھلتے بند ہوتے لب پرکشش منظر پیش کر رہے تھے۔ تعلیم خود کو کمپوز پل میں اسے باہوں میں بھرتا ریسٹ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تعلیم نے اسے فوراً کاؤچ پر لٹاتے براؤن بال سہلائے۔ طہور کچھ بہتر ہونے کے بجائے تعلیم کی نزدیکی پر مزید خوف زدہ ہوتی سانس روک گئی۔ تعلیم نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچی۔ طہور کا جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ تعلیم نے ایک آخری نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے طہور کے لبوں پر جھکتا اسے مصنوعی سانسیں فراہم کرنے لگا۔ کچھ دیر کی کوششوں کے بعد طہور کی سانسیں بحال ہونے لگی۔ تعلیم تو اس کے نرم گرم لمس کی آغوش میں دل کی دھڑکن تک ساکت کر بیٹھا تھا۔ ایک ایسا فسوں تھا جو بند تھا۔ طہور بھوری آنکھوں میں سرخی لیے تعلیم کو خود سے دور کرنے لگی۔ جو آنکھیں بند کیے مدہوش اس کے لبوں کے نرماہٹ پر حاکم بنا بیٹھا تھا۔ حزامت کرتے ہاتھ ساکت ہونے لگے تھے۔ کسی اجنبی کو اپنے اتنے قریب پاتی وہ حواس کھو بیٹھی تھی۔ بے جان ہوتے جسم میں اترتی تعلیم نزار کی سانسیں حلق میں چبھنے لگی تھیں۔ تعلیم اسے بے سود ہوتا دیکھ جھٹکے سے دور ہوتا اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیسے وہ اتنا قریب جا سکتا ہے؟
اف ڈیمٹ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ طالب بے بسی سے منہ کی دیوار پر مارنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار طالب نزار بے بس ہوا تھا۔ وہ بھی اس طرح۔ اس سچویشن میں طالب نزار کو ذرا سمجھ نہ ہی آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ابھی وہ کچھ سوچتا ڈین کے ساتھ انکمت وہاں داخل ہوئی۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے فوراً طہور کی جانب بڑھی جو بے جان سی کاؤچ پر پڑی تھی۔ ڈین نے انکمت کو تسلی دیتے جلدی سے ڈاکٹر کو بلوایا۔ انکمت اسے بے ہوش دیکھتے کب سے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ طالب جو پہلے اپنی ہی حرکت پر بھنایا ہوا تھا، اس لڑکی کا مسلسل رونا اسے غصہ دلانے لگا۔ او یو جسٹ شٹ اپ فولش گرل، دیکھ نہیں رہی تمہاری دوست بے ہوش ہے اور تم پاگلوں کی طرح رو رہی ہو؟ طالب نے اپنا غصہ بھی اس پر اتارا تھا۔ انکمت کی نظر اب اس پر پڑی تھی جو اس کی پشت پر موجود بنا کسی بات کے اسے سنا گیا تھا۔ سبز گہری آنکھیں، سختی سے بھیجے لب، سفید رنگت میں گھلتی سرخی، ہاتھوں کی ابھرتی رگیں، بلیک شرٹ بلو پینٹ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ اپنی شخصیت کے چارم سے وہ خود بھی واقف تھا، مگر آج اپنی بے خودی میں کی گئی حرکت پر سخت نادب تھا۔ وہ کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ یوں ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے کمزور پڑ جائے گا۔ یہ کیسا جادو تھا، کیسا طلسم تھا جس میں دل سے خون تک میں سرور اتر گیا تھا۔ انکمت اس کی سرد آواز سنتی جھرجھری اٹھی، آنسو آنکھوں سے نکلنے سے انکاری تھے۔ طالب نے محض ایک نظر اسے دیکھا اور سر جھٹکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ انکمت بھی فوراً طہور کی جانب بڑھی جو اب ہوش میں آ رہی تھی۔ طہور انکمت کو اپنے سامنے دیکھتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس انجان کی اس قدر جرأت پر وہ سہم سی گئی تھی، دل سینے کی دیواروں میں سر پٹک رہا تھا۔ ابو کی جان، کچھ نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے سب کچھ، انکمت اس کی پیٹھ سہلاتی محبت سے بولی تھی۔ ڈین نے بھی طہور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ڈونٹ کرائی بیٹا، آل فائن، آپ شاید ڈر گئی ہیں انکمت، آپ طہور گڑیا کو گھر لے جائیں اور انہیں ریسٹ کرنے دیں۔ انکمت کو بھی ڈین کی بات درست لگی، وہ دونوں اس وقت واقعی ڈسٹرب تھیں۔ ڈین پہلے اس مسئلان کو انفارم کر چکی تھی۔ طہور کی طبیعت کا انہوں نے اس سے نہیں بتایا تھا کیونکہ انکمت پہلے ہی انکار کر چکی تھی۔ یو ڈیم اٹ، مت آؤ میری نظروں میں، کیا ہو رہا ہے یہ سب میرے ساتھ؟ کیوں ایک پل سکون نہیں آ رہا مجھے؟ طالب جب سے گھر آیا تھا پورا روم تہس نہس کر چکا تھا۔ لمحے بھر کی رفاقت نے جیسے جان کنی کے عذاب میں جھونک دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس جادوگرنی کے نگاہوں کے طلسم سے خود کو آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ نزار سلطان کمرے میں آئے تو کمرے کا حال دیکھ کر گہرا سانس بھر گئے۔ سمجھ گئے تھے آخر ماجرا کیا ہے۔ یقیناً اس بار بھی کچھ لاٹ صاحب کی مرضی کے خلاف ہو چکا تھا جس نے طالب نزار کو ڈسٹرب کیا۔ یہ طالب کی بچپن کی عادت تھی، وہ جب بھی شدید کنفیوژن یا پریشان ہوتا اپنا روم اس کا نشانہ ہوتا۔ کب سدھرو گے طالب، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے روم کا؟ نزار صاحب اس کے بکھرے حلیے کی جانب چوٹ کرتے ہوئے بولے جو بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس گریبان کے بٹن کھولے بیٹ پر نیم دراز تھا۔ طالب ان کی آواز سنتا جھٹ سے اپنا منہ تکیے میں دے کر سوتا بنا۔ اس کا کوئی موڈ نہ تھا اس وقت ان کا لیکچر سننے کا، دل کو کسی طور سکون نہ تھا۔ نزار صاحب اس کی سرہانے بیٹھے، محبت سے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ ان کا یہ بیٹا ان کی زندگی تھا۔ طالب جتنا کھڑا لانا پرست تھا، نزار صاحب کو اتنا ہی عزیز تھا۔ میری جان، کون سی بات ہے جو میرے بیٹے کو پریشان کر رہی ہے؟ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے استفسار کرنے لگے۔ بس ڈیڈ کچھ نہیں، جسٹ چل، اس وقت مجھے کوئی لیکچر نہیں سننا، آئی نیڈ سم ٹائم۔ طالب نزار کا ازلی انداز ہو آیا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ محبت سکون دیتی ہے، لیکن وقت نے بتایا کہ ذہنی سکون تباہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ آپ چاہ کر بھی اگلے کو نہیں بتا سکتے آپ کس اذیت میں ہیں، آپ کیا سہ رہے ہیں۔ آپ کی وہ خاموش چیخیں آپ کے اندر ہی آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ کوئی بھی آپ کی حالت سے واقف نہیں ہوتا، سب وقتی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی سنگ دل کی یادوں میں قید تھی۔ دل سے کہاں جاتے ہیں جانے والے لوگ، وقتی سکون دے کر ساری زندگی کی اذیتوں سے روشناس کرا دیتے ہیں۔ کب تک ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی سے کھلواڑ کرتی رہیں گی جسے آپ کی پرواہ تک نہیں؟ اپنا نہیں تو اس بچے کا خیال کر لیں جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی آپ دونوں کی اولاد ہونے کی سزا بھگت رہا ہے۔ آج ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ اذیت تو انہوں نے بھی برداشت کی تھی، پر زندگی کو جینا نہیں چھوڑا تھا۔ کیا تھا اگر وہ بھرم قائم رہ جاتا؟ وہ سیاہ رات اس کے مکینوں پر اتری ہی نہ ہوتی جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس اذیت کو برداشت کرنا آپ سب کا فرض ہے۔ میں کچھ نہیں کر رہی، جو میرے ساتھ کیا میں تو اس کا حساب لگا رہی ہوں، پر نہیں کر پا رہی، اور جس اولاد کے مجھے آپ واسطے دے رہے ہیں وہ مجھ سے چھن جائے گی۔ اس کا انداز بھی لچک تھا، محبت کی ماری وہ ہار رہی تھی۔ خود سے جڑے رشتوں کی دغا بازی نے وجود کو زار زار کر دیا تھا۔ جنون کی حد تک عشق کرنے والے بھی محبوب کو رسوا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ تڑپ حاصل میں بدلتی ہے، لوگ بھی بدلنے لگتے ہیں۔ حسن جب قریب ہو جائے تو محبوب کی نظر میں اترنا عام بات بن جاتی ہے۔ پر نہیں کر پا رہی، اور جس اولاد کے مجھے آپ واسطے دے رہے ہیں وہ مجھ سے چھن جائے گی۔
اس کا انداز بے لچک تھا، محبت کی ماری وہ ہار رہی تھی، خود سے جڑے رشتوں کی دغا بازی نے وجود کو زار زار کر دیا تھا۔ جنون کی حد تک عشق کرنے والے بھی محبوب کو رسوا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ تڑپ حاصل میں بدلتی ہے، لوگ بھی بدلنے لگتے ہیں۔ حسن جب قریب ہو جائے تو محبوب کی نظر میں اترنا عام بات بن جاتی ہے۔ وہ بھی پا چکا تھا یا پا کر ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ میری شدتوں کو اس نے بے رحمی سے توڑا ہے۔ اب میں اس سے جڑی کسی چیز کو خود سے منسوب کر کے نہیں رکھ سکتی۔ میری محبت میں کھوٹ نہ تھا، بس نصیبوں کی سیاہی پر میرا زور نہیں چل سکا۔ مقابل کھڑی ہستی نے اس کے لہجے میں بکھرتی کرچیوں کو محسوس کرتے بے دردی سے لب کچلے، دل اندر سے کرلایا تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے کسی اور کی فکر میں محبوب کو گھلتے دیکھنا، پر وہ تو شاید عادی ہو چکا تھا یا نہیں، دل اب بھی اس قاتل حسینہ کا اسیر ٹھہرا تھا جس نے اس کی ذات کو بے نشان کر چھوڑا تھا۔ آپ کبھی اسے بھولنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ ان کو تو شاید آپ یاد بھی نہ ہوں۔ لہجے میں اندیکھی آنچ تھی، سلگتے جذبات تھے، انکہی سسکیاں محبت کے نام گونجی تھی جس کی گواہی در و دیوار تھی۔ میں سانس لینا بھول جاؤں جس دن سمجھ جائیے گا میں اس سنگدل شخص کو خود میں مدفن کر گئی ہوں۔ اپنی جھیل سی آنکھوں کی اس کی اداس نگاہوں میں گاڑے وہ سرد انداز میں گویا ہوئی تھی۔ تیرے بچھڑنے سے بنیادیں ہل گئی ہیں میری، تیرا ہجر بھی شامل ہے زلزلوں میں کہیں۔ عنقمت بی جان کے قریب بیٹھی قرآن کی تلاوت سن رہی تھی، دل بھر بھر کے آ رہا تھا۔ زندگی جس مقام پر لے آئی تھی عنقمت درود نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ عنقمت بچہ، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ ہم کب سے آپ کو گمسم دیکھ رہے ہیں۔ بی جان اسے چپ دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ عنقمت اپنے خیالوں میں گمسم تھی، تبھی چونک اٹھی۔ نہیں بی جان، بس کچھ کھانے کا دل نہیں، بس لیے بے سبب کچھ کھایا نہیں گیا۔ عنقمت محبت سے انہیں دیکھتی بولی۔ بی جان کو مطمئن کرنے لگی، میری شہزادی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ مرد ہمیشہ اپنے دل میں منچاہی عورت کو جگہ دیتا ہے؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے حق میں گواہی دے گا؟ بی جان بھرائی آواز میں عنقمت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پر بی جان، کیا محبت کرنا بھی کسی کے اختیار میں ہوتا ہے؟ عنقمت کا سوال انہیں خاموش کرا گیا تھا۔ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ جب میں نہیں ہوں آپ کی محبت، تو کیوں مجھے اس نام نہاد رشتے سے آزاد نہیں کر دیتے؟ روز نئی اذیت دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میں آپ کی زندگی میں ایگزسٹ نہیں کرتی؟ عنقمت فون پر ہی ہو رہی تھی، ساری بڑاس نکالتے کچھ سکون سا ہوا تھا۔ لگتا ہے میری دوری نے تمہیں چند دنوں میں ہی پاگل کر دیا ہے میری جان، پر کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے پور پور پر نئے سرے سے تھکن سوار ہوگی، تب خود ہی دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ ویسے تمہارا وہ قاتل دل آج بھی اف تعلیم کس بات کے جواب میں مخمور لہجے میں جواب دیتا۔ عنقمت کے چھکے چھڑا گیا تھا، وہ سر تا پیر رنگوں میں نہا گئی تھی، دل کی دھڑکنوں کا حال ناقابل بیان تھا۔ ہونٹ اس کی بے باکی پر کپ کپا اٹھے تھے۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ کچھ نہ سوچتے وہ کھٹاک سے بولتی، فون بند کر گئی۔ ہونٹوں پر ایک شناسا لمس نے جھجکنے پر مجبور کیا تھا۔ تہور یار بس کرو، کب تک اس طرح رو کر سب کو پریشان کرتی رہو گی؟ تہور جب سے آئی تھی رو رو کر اس نے برا حال کر لیا تھا، نہ کچھ بتا رہی تھی، بس بے بہا آنکھوں سے دریا بنا رہی تھی۔ عنقمت بے بسی سے لب بھیج گئی۔ بس میری گڑیا، کچھ نہیں ہوا، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ اس طرح آپ بھی ساتھ ہے نا، کچھ نہیں ہونے دیں گی تمہیں۔ عنقمت اس کے خوفزدہ ہونے پر اسے دلاسا دینے لگی، یہ جانے بغیر کہ زندگی آگے کون سا کھیل کھیلنے والی ہے۔ آپ میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہ لوگ اچھے نہیں۔ تہور اپنی سہمی ہرنی کی مانند آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے عنقمت کو پریشان کر کے اتنا شدید ری ایکشن کیسے بتاتی کہ وہ تعلیم نظار کی سانسوں نے اس کی سارے حصے منجمد کر دی تھی۔ ایک اجنبی شخص اس کے اس قدر قریب آ گیا تھا۔ تہور بنا کچھ بولے کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ذہن کے دریچوں پر اس شخص کی شبیہ موجود تھی جسے چاہنے کے باوجود وہ نہیں بلا پا رہی تھی۔ عنقمت دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی پرسکون کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں تہور کی بھاری سانسیں روم میں گونج رہی تھیں۔ عنقمت نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور لائٹ آف کرتی بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ عنقمت ان کے روم میں آئی تو بی جان کو نماز میں مشغول پایا، وہ وہیں سے واپس مڑ گئی۔ اس کا دل بے حد اداس تھا، تہور کا ڈرنا اسے اپنی جگہ شرمندہ سا کر گیا۔ اگر وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ عنقمت نے بھی وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی عاجزی سے رب کے آگے جھکی حمد و ثنا بیان کرنے لگی۔ نکاح کے بعد عنقمت پور پور سجی اس وقت تعلیم نظار کے روم میں موجود تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں موجود قیمتی سے قیمتی چیز
अपने मालिक के मुनफरिद आला इंतखाब का मुँह बोलता सबूत थी। जहाज़ी साइज बेड, रेड बेडशीट्स, ग्रे कर्टन, दीवार गियर, ब्लैक अलमारी, ब्लैक ही ड्रेसिंग मिरर, ड्रेसिंग पर रखे बेहद महंगे परफ्यूम्स, पूरे कमरे को निहायत मुनफरिद अंदाज में सजाया गया था। आज इस कमरे में नए वजूद का इजाफा हुआ था, एक अनचाहा वजूद। इजाफा दिल साकत था। दिल में चंद दिनों पहले मोहब्बत के अरमान थे, पर अब इसकी जगह एक गहरा सकूत छाया हुआ था, मौत सा सन्नाटा था। मोहब्बत की बेहरमती अनकमत दुरैद के हिस्से में आई थी। कुछ देर पहले कहे जाने वाले तालिम नज़ार के अल्फाज अनकमत दुरैद के वजूद को जार जार कर गए थे। तुम और तुम्हारा ये नापाक वजूद तहूर की जगह नहीं दे सकती। तुम अपनी हवस को मोहब्बत का नाम देकर मुझे हासिल तो कर लिया, लेकिन मुझे कभी पा नहीं सकोगी। तुम्हारी इस नाम निहाद मोहब्बत को तुम्हारे गले का तोप बना दूंगा। अनकमत दुरैद, तालिम की सुर्ख आंखों में टूटे कांच सी चुभन थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी तहूर उसे छोड़कर जा चुकी है। अनकमत दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर होश में आई थी, जहाँ ब्लैक शेरवानी में मलबूस बिखरा बिखरा सा तालिम नज़ार खड़ा दरवाज़ा लॉक कर रहा था। अनकमत का दिल उसे दरवाज़ा लॉक करते देख बेतरतीबी से धड़कने लगा। अनदेखे वसवसे दिमाग पर हावी होने लगे। तालिम नज़ार की नफ़रत से वो पहले वाकिफ़ थी, मगर आज इस नहज पर ज़िंदगी उसे ले आएगी, ये कभी उसके वहम गुमान में भी नहीं था। तालिम रुख मोड़ता कदम बेड की जानिब बढ़ाने लगा। आपकी बीवी आज किसी पार्टी में अय्याशी कर रही है और यहाँ आप महज अपनी ख़ानदानी दुश्मनी निभाने के खातिर दर दर भटक रहे हैं। ये सब करके आप खुद को बेगुनाह साबित कर लेंगे। अज़लान की आवाज़ में तेज था। तालिम साकत निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था। यकीन कर पाना नामुमकिनात में था कि अज़लान तो रेद असलियत से वाकिफ़ है। तो क्या अनकमत तो रेद जीत गई थी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारी बहन के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करूँगा? तुम्हारी बहन नारसाई के रोग में तड़पेगी अज़लान तो रेद, मगर तालिम नज़ार उसकी दस्तरस में कभी नहीं आएगा। अज़लान सुर्ख निगाहों से उसे देख रहा था। कैसा सफ़र था जिसमें बेअमा से फनकमत दुरेद हुई थी। तलाक चाहिए मुझे आपसे, वो बिना डरे उसकी आंखों में झांकते हुए बोली थी। ब्लैक साड़ी में अनकमत दुरेद का सरापा दमक रहा था। मैदे जैसी दमकती रंगत, सुर्ख लिपस्टिक से सजे लब, कानों में पहने सिल्वर झुमके, सियाह बाल पुश्त पर खुले छोड़े, इस वक्त अनकमत दुरेद को एक कातिल हसीना लग रही थी। तालिम नज़ार की निगाहें उसके खैरा करते हुस्न पर जमसी गई थी, पर यह सुरूर लम्हे भर को था। अनकमत की बात सुनते उसे महसूस हुआ किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में उंडेल लिया हो। क्या क्या कहा, एक बार फिर से दोहराओ। तालिम नज़ार का अंदाज बेलचक था। नज़रों में किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे आपसे अनकमत अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर पाई थी। तालिम नज़ार ने उसे बालों से दबोचते खुद से करीब किया था। लम्हे का खेल था। अनकमत दुरेद के सुर्ख लबों पर तालीम की सख्त गिरफ्त जोर आवर हुई थी। जुनूनी अंदाज उसके हवासों पर काबिज हुआ था। हाल अनकमत ने जब उसकी आवाज़ सुनी थी, सांसों की रवानी में बेतहाशा इजाफा हुआ था। उसे होश आया तो बेजान को अपने करीब पाया। मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे अचानक बेहोश हो गई मेरी जान, क्यों अपना ख्याल नहीं रखती तुम? बेजान उसकी जर्द पड़ती रंगत देख मोहब्बत और परेशानी से इस्तफसार करने लगी। अनकमत उन्हें अपनी फ़िक्र में घुलता देख कोई लफ्ज़ अदा किए बिना बेजान की गोद में मुंह छुपा गई, गोया उनके सवालों से बचने का यही एक तरीका था। क्या बताते कि आपके पोते ने किसी बाजारू औरत की तरह एक बार फिर अनकमत दुरेद की ज़ात को खुर्चा है? कुछ नहीं बीजान, बस मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, असाइनमेंट बनाते याद नहीं रहा, इसीलिए अचानक चक्कर आ गए। अनकमत उनके हाथ की पुष्ट पर अकीदत से बोसा देते बोली। मत सुनहरी आंखों में बेपनाह दर्द पिन्हा था। तालिब ने जिन अल्फाज में अनकमत की ज़ात को तंज का निशाना बनाया था, किसी भी हयादार लड़की के लिए इससे ज़्यादा डूब मरने का मुकाम क्या हो सकता था। मेरी गुड़िया, ख्याल रखा करो अपना, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाती हूँ, तब तक तुम आराम करो। बीजान उसकी पेशानी चूमती बाहर की तरफ बढ़ गई। इनके जाते ही अनकमत की सुनहरी आंखों से गर्म सयाल बहता तकिए में जज्ब होने लगा। इश्क का हर वार इतना कारी होता है, मुझे आज पता चला। आपने राब्ते बहाल किए थे सिर्फ मेरी रूह को ज़िक पहुंचाने के लिए। तालिम नज़ार, क्या तुम्हें किसी एक लम्हे में भी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत तो दूर, कभी मुझ पर तरस नहीं आया। मैं क्या वाकई इस सज़ा की मुस्तहिक थी जो तुम मुझे दे गए हो? अनकमत अपने ख्यालों में सितमगर से मुखातिब होती अपने दर्द को बहाने लगी। बुलाकर अपने हुजरे में कहा, एक पीर ने मुझसे, कहो किस बात का दुख है? कलेजा फट पड़ा मेरा। कहा कि तेरे सीने में बलाएं आन चिमटी है। मोहब्बत बेबहा देकर मिला कुछ तुझे अब तक, मेरा तावीज़ ले जाओ। हुए ना जो तेरे अब तक तेरी तस्बीह करेंगे वो। ज़रा सी देर सोचा, फिर झुका के सर चला आया। मोहब्बत भीख है कोई जो दर दर मांगने जाऊं, जिन्हें मेरी मोहब्बत मेरी अतराफ़ी न लाए, उन्हें तावीज़ लाएंगे।
کیسے بلاتی اس غربت کو، ان لمحوں کی فسو خیزی کو، جن لمحوں میں تعلیم نظار اس کی روح تک میں آن سمایا تھا، اپنے پور پور پر اس کے استحقاق بھرے مہر انکمت کو سانسیں گھوٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تعلیم نظار کے درد میں وہ اپنا سب کچھ ہار چکی تھی۔ تعلیم نے پورے 3 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ بی جان اگر اسے اپنی قسم نہ دیتی تو وہ اب بھی پاکستان نہ آتا۔ اپنی وجہ سے وہ پہلے ہی اپنوں کو کھو چکا تھا۔ بی جان کو نہیں گنوانا چاہتا تھا، وہی تو تھی جو اسے سنبھال سکتی تھی۔ تعلیم ایئرپورٹ پر کھڑا سمیع کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ اسے بھی گھسیٹ لایا تھا۔ سمیع کلیئرنس کرا کر واپس آیا، تب تک تعلیم سلطان پیلس کے لیے نکل چکا تھا۔